بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دردناک واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے کے بعد کتنی مشکلات اور تکالیف سے گزری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کس طرح آئی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو ام المومنین بننے کا شرف عطا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ مخزوم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم قبیلہ مخزوم کے ایک قابل رشک سردار تھے اور عرب کی دنیا کے بہت بڑے سخی مانے جاتے تھے، اور آپ کو مسافر زاد راہ سمجھتے تھے کیونکہ آپ اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کے اخراجات خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کا شمار ان 10 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ قریش کے لوگ غصے میں آ گئے اور آپ دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے کہ جس سے مضبوط چٹان بھی ہل جائے، لیکن آپ دونوں کے عزم اور استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش پیدا نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مصائب کی چکی میں پسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر بھی شامل تھے۔ آپ دونوں کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف سے مکمل حمایت حاصل تھی، مگر آپ دونوں کے دل میں مکہ معظمہ جانے کی تڑپ موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ سرزمین حبشہ میں مسلمانوں کو خبریں ملنے لگی کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا، مگر قریش کی ایذا رسانیاں ختم نہ ہوئیں۔ جب حبشہ میں آپ دونوں کو یہ خبریں پہنچی تو آپ نے مکہ معظمہ واپس آنے کا عزم کر لیا، لیکن واپس آ کر معلوم ہوا کہ واپس آنے میں بہت جلدی کر لی، کیونکہ حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے جتنے بیان کیے گئے۔ خبریں دینے والوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ مشرکین مکہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی سزائیں دینے لگے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ قافلے میں حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر بھی شامل تھے۔ اس سفر میں آپ کو بہت زیادہ تکالیف سے گزرنا پڑا، کیونکہ آپ کے شوہر کا مکہ سے ہجرت کر جانا اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، انہوں نے مجھے اونٹنی پر سوار کیا اور میرا ننھا بیٹا میری گود میں تھا۔ میرے شوہر نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ ابھی ہم مکہ کی حدود سے نکل نہیں پائے تھے کہ میرے قبیلے کے چند لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارا راستہ روک لیا، اور میرے شوہر سے کہنے لگے کہ تم اس عورت کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہو، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تمہارے ساتھ قطن جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان سے چھین لیا، اور جب میرے شوہر کے قبیلے بنو اسد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تمہارے قبیلے کی اس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے، تم اسے ہمارے قبیلے کے مرد سے زبردستی چھین کر لے جا رہے ہو، یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمارا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ شوہر مدینہ روانہ ہو گیا اور بیٹے کو بنی اسد اپنے ساتھ لے گئے، اور مجھے میری قوم بنی مخزن نے زبردستی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی۔ میں ان صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ میں اس غم کو بھولنے کے لیے صبح و شام اس مقام پر جاتی جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ جاتی اور دن بھر روتی رہتی اور شام کو گھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا۔ اسے میری حالت پر رحم آ گیا اور اس نے جا کر میری قوم کے سرداروں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس طرح بے چین ہے؟ آخر اس بیچاری کو تمہیں ستا کر کیا حاصل ہوگا؟ اسے چھوڑ دو۔ اور پھر ان کی یہ باتیں سن کر قبیلے کے لوگوں کے دل نرم پڑ گئے۔
پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس رہے؟ تم ہی بتاؤ کہ میرے غم کی آگ کیسے بجھے گی اور میری آنکھوں سے آنسو کیسے خشک ہوں گے؟ میری یہ باتیں سن کر ان کے دل نرم پڑ گئے اور انہوں نے قبیلہ بنو اسد سے بات کی۔ وہ بھی رضامند ہو گئے اور پھر اس طرح میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی اور بیٹے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو گئی اور مدینہ کے لیے اکیلی نکل پڑی۔ خدا کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں جب مقام تخنیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ مل گئے۔ انہوں نے کہا، اے زادِ راہ مسافر کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ میں نے کہا، با خدا میرے پروردگار کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل پڑے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے عرب میں ان سے زیادہ نیک اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب ایک منزل طے ہو جاتی تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے اور میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ سے ہوج اتار دیتے اور کسی درخت کے نیچے رکھ دیتے اور خود کسی دوسرے درخت کے نیچے چلے جاتے۔ جب روانگی کا وقت آتا تو میرے اونٹ کو تیار کرتے اور پھر جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو پھر نکیل پکڑتے اور چلنا شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جہاں میرے شوہر رہتے تھے وہاں ایک بستی نظر آئی تو کہا کہ یہاں آپ کے شوہر رہتے ہیں، اللہ کی برکت سے آپ یہاں چلی جائیے، اور پھر خود واپس مکہ معظمہ لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا۔ اپنے خاوند کو دیکھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر بے شمار واقعات پلک جھپکنے میں گزرنے لگے۔ غزوہ بدر میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد میں بھی شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات اور مصائب کا سامنا کیا۔ اس مارکے میں آپ کو بہت گہرا زخم لگا جو بظاہر تو ٹھیک ہو گیا مگر اندر سے کچا رہ گیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زخم پھر سے تازہ ہو گیا اور آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے آپ سے فرمایا، اے سلمہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے، الہی میں اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم البدل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کافی عرصہ بیماری میں مبتلا رہے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کر کے واپس جانے لگے اور دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بخش دے اور اس کے لیے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر۔ اے پروردگار عالم، اسے اور ہمیں بخش دے، اس کی قبر کو فراغ اور منور فرما دے۔ اس موقع پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دعا یاد آ گئی جو ان کے شوہر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں۔ لیکن ان کا دل یہ کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہیں کہ الہی اس کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال چاروں ناچار انہوں نے یہ دعائیہ کلمات ادا کر لیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش آنے والے اس حادثے سے مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ہمدردی کے طور پر قریش کے لوگ آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارب سے کوئی بھی آپ کی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔
اس صورتحال میں مہاجرین اور انصار نے سوچا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ان کی عدت کے ایام گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے لیے پیغام بھجوایا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام بھجوایا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر چند روز کے گزرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کی پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 اعتراضات پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو یہ کہ میں غصے کی تیز ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں اور اللہ مجھے کسی عذاب میں مبتلا کر دے، اور دوسری یہ کہ میں عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میں عیالدار ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے غصے کا تعلق ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ یہ عادت ختم ہو جائے گی، اور جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے تو میں بھی عمر رسیدہ ہی ہو چکا ہوں، اور جو آپ نے عیالداری کا تذکرہ کیا تو اس کے لیے ہی میں نے نکاح کی پیشکش کی تاکہ ان ذمہ داریوں سے آپ کی پریشانیاں دور کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزم قبیلہ کی یہ ہندو عورت صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا بھی عظیم شرف حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ جنت میں روشن کر دے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔